بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ آج ہم آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ کرونا وائرس اور پیسٹلن یعنی طاعون جیسی وبائیں کیوں آتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد متاثر ہوتی ہے اور یہاں تک کہ موت کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ ان کی حقیقت اور دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھتے رہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شاید آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ کرونا وائرس کا تو ابھی ریسنٹلی چائنا میں انکشاف ہوا اور وہاں بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے، تو ہمارے دین میں اس کے متعلق احکامات کہاں سے آ گئے؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ روئے زمین پر انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے اور دین اسلام اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے آگاہ نہ فرمایا ہو۔ کرونا وائرس اور طاعون دونوں ہی وبائی امراض ہیں اور طاعون کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ طاعون یا اس جیسا کوئی بھی وبائی مرض ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کسی بیماری کی وجہ سے جب چوہے مر جاتے ہیں تو ان کے مردہ جسم سے ایسی متعفن بدبو پیدا ہوتی ہے جس کی لہریں ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں، اور چوہے کے مردہ جسم سے پیدا ہونے والی یہ بدبودار لہریں یا جراثیم جو ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہیں ان پر یہ بہت جلد حملہ کرتے ہیں۔ اب اگر کرونا وائرس کو دیکھ لیں تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ چائنا میں کتے، بلیاں، چوہے وغیرہ بہت کھائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں یہ وبا پھوٹ پڑی۔ سائنس آپ کو اس کے مادی اسباب ہی بتائے گی، لیکن حقیقت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو طاعون اور کرونا وائرس جیسی وبائی امراض کو اعمال کی خرابی سے منسوب کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہوا کے بگڑنے میں یا اس وبائی مرض کے پھیلنے میں کوئی مادی اسباب ہوں گے ہی نہیں، ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن شریعت کا بتلایا ہوا سبب تو اعمال کی خرابی ہے۔ اس سبب سے کیوں انکار ہے؟ چلے مان لیا ایک سبب تو ظاہر ہے جو قریب ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا بگڑ گئی، طاعون ہو گیا، کرونا وائرس ہو گیا، لیکن وہ ہوا بگڑی کیوں؟ اگر چوہوں کے مرنے سے اس کے جسم میں متعفن بدبودار جراثیم پیدا ہوئے جو بعد میں وائرس کا سبب بنے تو چوہے ہر جگہ ہی مرتے ہیں۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے۔ حقیقی سبب گناہوں کی کثرت ہے۔ اگر ہوا بگڑنے سے یہ وائرسز پھیلتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے زمانہ قدیم میں بھی یہ ہوا بگڑی ہوگی، تب اس کے آثار کیا تھے؟ اگر زمانہ قدیم میں بھی اس کے آثار نہیں ملتے تو پھر ظاہری بات ہے جس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہ ملے اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی۔ اگر اس چیز کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں مل رہا، تو یقیناً یہ چیز اللہ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہے۔ اب آپ چاہیں تو کوئی بھی مادی سبب وجہ بنا کر اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اصل وجہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے وہی ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہو، اس کو پھانسی ہوئی ہو، اب دو لوگ باتیں کر رہے ہوں کہ اس کو پھانسی کیسے ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ کہہ دے کہ اسے تختہ دار پر چڑھایا گیا، ریشم کا پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے تختہ ہٹا دیا گیا اور گلے کے گھونٹ جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ تو ظاہری سبب ہے۔ اب کوئی دوسرا یہ کہے کہ اس نے قتل کا جرم کیا تھا اور اس جرم کے بدلے حاکم نے اس کے لیے سزائے موت مقرر کر دی، تو حقیقی وجہ تو اس کا قتل کرنا ہوا، اس کا جرم ہوا۔ اب یقیناً آپ لوگ اس شخص کو ہی عقل مند کہیں گے جس نے یہ بتایا کہ اس کی پھانسی کی اصل وجہ اس کا جرم تھا۔ کچھ یہی مسئلہ یہاں پر ان وبائی امراض کے پھیلنے میں ہے کہ ظاہراً تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا بگڑنے سے یہ وائرسز پھیل گئے، لیکن جو شخص یہ کہے کہ یہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، پھر اس سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ اس کی یہی حقیقت ہے۔ اب اگر یہ خیال آپ کے دل میں آئے کہ جہاں پر یہ وائرس پھیلتا ہے وہاں پر ضروری تو نہیں کہ بے حیائی کا کام سبھی کرتے ہوں، سبھی لوگ برے ہوں، ان میں سے نیک لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے،
ان پر یہ وائرس اگر حملہ آور ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہمارے دین میں اس کے لیے بشارت ہے۔ جو شخص اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ معاملہ میرے ساتھ لازماً پیش آ کر رہے گا، اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جائے اور اگر طاعون میں مر جائے تو اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے۔ لیکن علماء کی یہاں دو رائے ہیں کہ اگر طاعون میں انسان مر بھی جائے پھر بھی اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے، اور اگر طاعون والی جگہ میں رہے اور وہاں سے نہ بھاگے اور اس کی موت واقع نہ ہو پھر بھی اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ تو یوں طاعون کی بیماری اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ مومن انسان کو ذرا سی تکلیف بھی پہنچے تو وہ اس کے لیے گناہوں کی معافی اور اس کی مغفرت کا باعث بنے گی کہ طاعون اور اس جیسے وبائی امراض سے موت واقع ہو اور اللہ انہیں اس کا اجر و ثواب ہی نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی ہی نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر طاعون پھیلا ہو وہاں سے کوئی شخص بھاگ کر نہ چلا جائے کہ میں بچ جاؤں گا۔ اگر اس کی قسمت میں بچنا لکھا ہے تو وہ اس جگہ پر رہتے ہوئے بھی بچ جائے گا، اور اگر اس کی قسمت میں موت لکھی ہے تو وہ کہیں بھی چلا جائے اس کی موت اسے ڈھونڈ ہی لے گی۔ طاعون سے بھاگے ہوئے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ شخص طاعون سے بھاگ کر کسی جگہ چلا گیا اور وہاں کسی دوست کے گھر میں پناہ لی۔ وہ شخص تھا تو نمازی، جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو وہاں پر کوئی بھی نمازی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا کہ کہیں اس سے وبا ہمیں نہ لگ جائے۔ یہ طاعون کے علاقے سے بھاگا ہوا شخص ہے، کہیں ہم پر اس کے اثرات مرتب نہ ہو جائیں۔ یوں اس کی عزت نفس جاتی رہی۔ گھر سے بھاگے ہوئے شخص کی کہیں عزت نہیں ہوتی، تو ایسے وبائی امراض سے ڈر کر بھاگ جانا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ایسی جگہ پر جانے کا حکم ہے۔ اگر آپ کسی اور علاقے سے ہیں تو جان بوجھ کر ایسے علاقوں میں جانے کی اجازت اور حکم ہمارے دین نے نہیں دیا جہاں پر ایسی وبائی امراض پھیلی ہوئی ہوں۔ اب جہاں تک ممکن ہو اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ سائنس بھی بتلاتی ہے، اور پرانے وقتوں میں جہاں پر اس قسم کے وائرسز پھیل جاتے تھے وہاں پر دھونی دی جاتی تھی، یعنی خوشبودار لکڑیاں جیسے عود، عنبر، سندل، رال، ان جیسی لکڑیوں کو جلا کر ان کا دھواں ہر جگہ بکھیرا جاتا تھا تاکہ ہوا خوشگوار ہو سکے۔ اسی طرح گندک کی دھونی بھی دی جاتی تھی، اور بہت ساری میڈیکل ریمیڈیز بھی یقیناً آ چکی ہیں۔ باقی جو اللہ کو منظور ہوگا تو وہی۔ ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان جیسی وبائی امراض سے محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ بھی جاتا ہے تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہی ہے کہ وہ ہمیں شہادت کا رتبہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ڈرنے کی بات ہے جو نہ تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ اس کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو سے متعلق یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال یا کوسچن یا کیوری آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔